بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا نام ڈاکٹر کائنات ہے اور میں بلیک ہول کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. جیسے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نرسنگ پروفیشن اینڈ ایلائڈ ہیلتھ پروفیشن, جن کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہیلتھ کیئر میں اور پرٹیکولرلی ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان میں. تو ابھی حال ہی میں آپ کے نالج میں ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا جس میں ایلائڈ ہیلتھ پروفیشنز کاؤنسل, جو کہ ابھی اپنی انیشیل سٹیجز میں ہے, اس کو مرج کرنے کی بات ہو رہی ہے ود دا پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کاؤنسل. تو یہ جو ایک مرجر کا ڈیسیجن پروپوز کیا جا رہا ہے, اس کو لے کے نہ صرف نرسنگ اینڈ مڈوائفری پروفیشنلز بلکہ ایلائڈ ہیلتھ پروفیشنلز میں بھی بڑا کیوس دیکھا گیا ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کی ہر کوئی مذمت کر رہا ہے. تو ہم اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اگر یہ مرجر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اس ایشو پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس اس ملک کے بہت ہی ایمیننٹ اور کی اسٹیک ہولڈرز پرٹیکولرلی فرام دا فیلڈ آف نرسنگ موجود ہیں, جو کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ریکگنیشن کے حامل ہیں. میں بریفلی اپنے اسپیکرز کا انٹروڈکشن کرواؤں گی اینڈ دین وی ول بی موونگ فارورڈ ود دا ڈسکشن. میں اسٹارٹ کروں گی ڈاکٹر رئیسہ گل سے. آپ پروفیسر اینڈ ڈین ہیں ان دا فیکلٹی آف نرسنگ اینڈ مڈوائفری شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد, اور آپ کی بیسک نرسنگ ایجوکیشن پاکستان سے ہے. اس کے بعد آپ کی کمپلیٹ ایجوکیشن آسٹریلیا اینڈ کینیڈا سے ہے, اور آپ نے پاکستان میں نرسنگ میں ڈفرینٹ ٹائپ کے کلینکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنس پہ کام کیا ہے اور نرسنگ کو ریپریزنٹ کیا ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ, جس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل کاؤنسل آف نرسز کا نام نمایاں ہے. ویلکم ڈاکٹر رئیسہ گل, ویلکم ٹو دا بلیک ہول. ہمارے ساتھ سیکنڈ اسپیکر موجود ہیں میم یاسمین سگو, جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, اور ماشاء اللہ سے یہ نرسنگ کے شعبے میں 50 سال سے اوپر ان کا کریئر اسپین کرتا ہے, اور انہوں نے پاکستان آرمی سے لے کر بہت سارے کلینکل ایڈمنسٹریٹو رولز میں نرسنگ میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. کرنٹلی یہ پروفیسر اینڈ ڈین ہیں فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کالج آف نرسنگ میں, اور یہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی ممبر رہی ہیں, اور ان کا بہت ہی سگنیفیکنٹ رول رہا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں اور انسپیکشن اینڈ ریکاگنیشن آف پاکستان نرسنگ انسٹیٹیوٹس. ویلکم میم یاسمین, ویلکم ٹو دا بلیک ہول. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میم زاہدہ پروین. یہ فارمر پرنسپل ہیں ہولی فیملی ہاسپٹل کالج آف نرسنگ کی, اور ان کا بہت ہی سگنیفیکنٹ رول رہا ہے پبلک سیکٹر میں. انہوں نے کلینکل, ٹیچنگ, ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پہ کافی کام کیا ہے. پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی ممبر رہی ہیں کافی سال تک, اور انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے کنٹری وائڈ پاکستان میں نرسنگ کے انسٹیٹیوشنس کو اور نرسنگ پروفیشن کو. اور کرنٹلی حال ہی میں یہ پاکستان نرسنگ فیڈریشن میں اسلام آباد اور راول پنڈی چیپٹر کی پریزیڈنٹ کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور کنٹینیوسلی نرسنگ پروفیشن کی ایڈوکیسی کے لیے کام کر رہی ہیں. ویلکم میم زاہدہ, ویلکم ٹو بلیک ہول. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے تینوں اسپیکرز کا کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیجول میں سے وقت نکالا اور آج کے اس امپورٹنٹ ایشو پہ ہماری نالج کو انہانس کرنے کے لیے اور اس کے اراؤنڈ ڈسکشن کو انرچ کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. تو ہم ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہیں گے, اور میں اسٹارٹ لینا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر رئیسہ سے. ڈاکٹر رئیسہ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریے گا کہ آپ پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے آپ کی ایسوسیشن کب سے ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر کائنات. ویسے تو ہر ممبر ایسوسیٹیڈ ہے کاؤنسل سے, چاہے وہ نرس ہے کہ مڈ وائف ہے. میرا ایسوسیشن پاکستان نرسنگ کاؤنسل کے ساتھ میری کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1996 سے ہے.
شاید ابھی جب آپ نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تو میں تھوڑا سا ایلابریٹ اس کو کر دیتی ہوں. میں نے 1996 میں ایز اے کنسلٹنٹ پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ کام کیا, کونسل کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. یہ ایک انیشیٹو تھا, ٹرائی پارٹرائٹ انیشیٹو تھا, جس میں پاکستان کی گورنمنٹ, کینیڈین گورنمنٹ اور 2 یونیورسٹیز, آغا خان یونیورسٹی اینڈ میک ماسٹر یونیورسٹی, ان کی شراکت سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا. اور اس کا پرپس تھا کہ پاکستان میں نرسنگ اینڈ مڈ وائف لیڈی ہیلتھ وزٹرز ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے. تو یہ پروگرام کا نام تھا DWHP, ڈیولپمنٹ آف وومن ہیلتھ پروفیشنل پروگرام. اور اس کے تحت میری ریکروٹمنٹ ہوئی تھی کونسل کو اسپیسیفکلی. اس کے مختلف, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, اس کے ڈفرینٹ آرمس تھے, لیکن جو ایک تھا کہ ریگولیٹری باڈی کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کے تحت میں میرے ساتھ ایک کینیڈین کاؤنٹر پارٹ تھی اور ہم تھے. اور اگین اس کے سارے انیشیٹو کو تو میں ذکر نہیں کروں گی, لیکن جو 2 ایک بہت ہی ضروری ہیں اور لنکڈ ہیں پرہیپس ہماری آج کی ڈسکشن سے بھی. تو اس میں ایک کونسل کو اسٹرینتھن کرنا اور پاکستان میں ڈگری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, اور اسی طرح سے لیڈی ہیلتھ وزٹر کی بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے کام کرنا. تو اس وقت 1996 میں پاکستان میں 4 ایئر BSc پروگرام نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. 1997 میں آغا خان یونیورسٹی اس کی پریپریشن کر رہی تھی شروع کرنے کا, لیکن اس پروگرام کا گول تھا کہ ہم پبلک سیکٹر میں بھی کیسے ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. اور شاید ایک چیز جو بہت ہی پرٹیننٹ ہوگی اس کے لیے کہ اس وقت کی کونسل کیسی تھی. اس وقت کی کونسل 2 اس میں روم تھے. ایک روم میں 2 کلیریکل سٹاف ہوتا تھا, ایک ڈرائیور تھا, اور ایک جو تھا وہ رجسٹرار کا آفس تھا. اور جو ریکارڈ تھا وہ سیڑھی کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے خالی, وہاں پہ وہ ریکارڈ اس کا پڑا ہوا تھا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جہاں پر ہیں, آج کونسل کو جتنی جدوجہد کے بعد لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں بہت فرق ہے. ہم نے بہت اسٹرگل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو میری ایسوسیشن کونسل کے ساتھ تب سے ہے جب یہ اسٹرگل شروع کی تھی کہ وی نیڈ اے بیٹر اسپیس ٹو ریپرزینٹ نرسز, مڈ وائفز اینڈ لیڈی ہیلتھ وزٹرس. آئی ہوپ I have somewhat answered your question. Thank you so much, Professor Dr. Raisa, and sharing your journey with us کہ کیسے پاکستان نرسنگ اینڈ midwifery کونسل جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی, اور پھر وہ دہائیوں کی ایک جد و جہد, ایک اسٹرگل, جس کے بعد پاکستان نرسنگ کونسل نے اپنا جو ہے وہ ابھی ایک مقام پایا ہے. مطلب ابھی ماشاء اللہ سے جس طرح کی ایک ڈیولپ فیز میں ہے, نہ صرف اس نے ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے نرسز اینڈ مڈ وائفز پہ, بلکہ آج ہم اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں, ہماری اپنی ایک ریگولیٹری کونسل ہے. تو جب یہ کونسل ڈیولپ ہوئی اور آج اس مقام پہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا سارا ورک جو ہے بہت اچھے سے سر انجام دے رہی ہے, تو اس مرجر کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنز کونسل کو مرج کر دیا جائے پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ؟ میم زاہدہ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈیسیژن آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا ایکچوئل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ڈاکٹر کائنات, ایکچولی جو مرچر کا نوٹیفیکیشن بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا, جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ویسے ہم نے دیکھا. تو جیسے ہی سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن دیکھا تو پورے پاکستان کی نرسز, پورے پروونس, سندھ, بلوچستان, پنجاب, تمام پروونس میں نرسز کی یہ غم غصے کی جو ہے ایک لہر تھی. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ جو ہے اپنے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. چونکہ پھر فیڈرل جو ہے اس میں ہم لوگ آتے تھے, میڈم کی لیڈرشپ میں ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جس گھر کو آگ لگی ہے وہاں تو پہنچے. تو ہم پاکستان نرسنگ کونسل میں گئے
تو جب ہم وہاں پہنچے کہ ہم ان کی رائے بھی لیں, آیا انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں. تو اور پھر دوسرا جو ہم لوگوں نے کام کروایا, جو فیڈرل لیول پہ ہم کروا سکتے تھے, کہ فوراً ہم نے کنسلٹیٹیو میٹنگ رکھوائی. اور کنسلٹیٹیو میٹنگ میں یہ تھا کہ ہم نے چاروں صوبوں سے لوگوں کو بلایا تاکہ ان کی رائے بھی لی جائے کہ وہ ان باتوں کو کس طرح لے رہے ہیں, اور باقی جو اسٹریٹجی ہے کیسے بنائی جائے اور کیسے چلا جائے. تو انڈر دا لیڈرشپ میڈم رئیسہ, میڈم یاسمین ساگو, ان لوگوں نے میٹنگ کال کی. اس میں پھر جو تھے ہمارے, آپ کو پتہ ہے ان کا بھی ایک آفس ہے, وہ ہماری پریزیڈنٹ نرس بیٹھی ہوئی ہیں, سیکٹری ہیں, ان سے پوچھا گیا کیونکہ یہ راتوں رات تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار میٹنگس ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, پھر اس طرح کے لیٹرس نکلتے ہیں. لیکن پھر ہوا کیا, ان سب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں نہیں پتہ, کوئی منسٹری لیول کی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی کیبنٹس کی نے ہمیں کال نہیں کیا. تو بالکل ایسے ہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, جس کے ذریعے پھر یہ سب لوگ, ہم سب لوگ پورے پاکستان کی نرسز ایک پیج پہ آئے, اور ہم لوگ ڈفرینٹ پریس کلب میں جا کے, سوشل میڈیا پہ جا کے, ایون کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروا رہے ہیں. تھینک یو. اگر اس میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر کائنات, کہ جو کنسلٹیٹیو میٹنگ کا ذکر میڈم زاہدہ نے کیا, اس کنسلٹیٹیو میٹنگ میں منسٹری کے بھی ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے, ہیلتھ منسٹری کے, اور ہم نے یہی سوال ان سے بھی کیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ڈائریکٹلی کیبنٹ میں ہوا ہے, اور کیبنٹ سے پھر اس پہ یہ کمیٹی ایک بنائی گئی ہے کہ اس کے لیے پروسیڈ کریں اور اس پر کام کریں. تو ان اے وے منسٹری کا کہنا یہ تھا کہ ہم خود بھی آن بورڈ نہیں ہیں, اور اسی طرح سے جو ہمارے کونسل کی پریزیڈنٹ ہیں یا سیکرٹری ہیں, تو ان کا بھی یہ ہے کہ ہم سے کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم. ابھی کویشچن یہی مائنڈ میں آتا ہے کہ جب اسٹیک ہولڈرز کا ان پٹ بھی شامل نہیں ہے اس ڈیسیجن میں, اور پھر اس ڈیسیجن کے آ جانے کے رسپانس میں کیوس بہت زیادہ ہے جو ہم فیل کر رہے ہیں دونوں سائڈ کے اسٹیک ہولڈرز میں, نرسنگ اینڈ مڈویفری پروفیشنلز ایز ویل ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. تو کیوں یہ کیوس ہے, اور کیوں اس فیصلے کو ناپسندیدگی سے دیکھا جا رہا ہے کہ واٹ ایف اگر یہ مرجر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, کاؤنسل کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنز کاؤنسل, تو میم یاسمین سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. تھینک یو کائنات. اس فیصلے کا صحیح جو کہنا چاہیے اثر ہوگا وہ اس کونسل کی اٹانومی پہ ہوگا, اس کے پروفیشنلز کے. آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں, جیسے ڈاکٹر عیسیٰ نے بھی بتایا کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں آئے, آج ہماری آئیڈینٹی, آج ہماری پہچان انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. تو اگر یہ مرجر ہو جاتا ہے ان کیس, اور جو دوسری پارٹی ہے اس کے اور ہمارے رولز کی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, کامنالٹیز نہیں ہے. جب بھی مرجر کیا جاتا ہے, ایک دوسرے میں کسی چیز کو ضم کیا جاتا ہے, تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کون کون سی چیزیں آپس میں میچ کرتی ہیں. آلدو کہ وہ بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہیں اور ہم بھی ہیں, لیکن ہمارے رولز اور ہماری جو کمپیٹنس ہے اور جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ان سے. اور ہیلتھ پروفیشنلز میں پھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ضم کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا اپنا جو رول چل رہا ہے کونسل کا وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گا, ڈائلیوٹ ہو جائیں گی وہ تمام جدوجہد جو آج تک اس پروفیشن کو آگے لانے میں آئی. اور یہ وہ وقت ہے جس وقت ہم وہاں اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ہمارا ملک بھی ہماری ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ ٹرین نرسز جو ہیں ان کو باہر بھیجا جائے اور پاکستان میں زر مبادلہ آئے. اب یہ تمام چیزیں اگر ایک ہی گھر کے 2 بچے ہیں اور ایک کو تو آپ پروموٹ کر کے تو باہر بھیج رہے ہو تو دوسرے کو نہیں کر رہے, تو پھر وہ ایک آپس میں ایک حسد کی چیز آ جاتی ہے, کانفلکٹ آ جاتا ہے, تو چیزیں اسموتھلی نہیں چلتی ہیں. تو ہمیں
ابھی جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے فائنینشیل، ہمارے مینجمنٹ کے، گورننس کے، رول آف بزنس کے، بہت ساری چیزوں پہ ایفیکٹ آئے گا اور اس کو بہت لمبا ٹائم جائے گا، اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم پھر بہت پیچھے دھکیل دیے جائیں گے. تو یہ فار دا ٹائم بینگ. اور پھر وہی بات جو یہ سب لوگ ہم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو دو پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں، ملتی ہیں، لیکن یہاں تو کچھ ایسا ملاپ نہیں ہوا. ایک حکم ہے جو صادر کر دیا گیا، سو کالڈ اٹ از اے پروپوزل، لیکن ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ کوئی بات نہیں ہوئی. کہیں سے کوئی اس قسم کی بات ہمیں نہیں مل رہی کہ آفٹر دس نوٹیفیکیشن واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ واٹ آر دا اسٹریٹجیز بینگ کنسیڈرڈ ایٹ دا کیبنٹ لیول اور ایٹ دا منسٹری لیول کہ ہم یوں کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو جب تک ہمیں ان چیزوں کی کلیئرٹی نہیں آئے گی یہ کیوس یہیں پہ رہے گا. تو ہمیں جو اس وقت یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے. صاحب اختیار جو ہیں ان کو چاہیے، باب اختیار وغیرہ کو، سب کو، کہ ہم سب کو اسٹیک ہولڈرز کو، کاؤنسل کو، ہماری کاؤنسل کو، الائڈ ہیلتھ کی کاؤنسل کو، منسٹری آف ہیلتھ کو، اور جو ہمارے ایمیننٹ اسکالرز ہیں نرسنگ کے، ان سب کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ ہم اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ سکیں. تھینک یو. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ تھوڑی سی اس میں اور بات کروں گی ایگزامپل کے ساتھ. جو جیسے میڈم یاسمین نے کہا تو پریکٹیکل جو اس کے امپلیکیشن ہیں، گورننس تو اپنی جگہ پہ ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ ممبرشپ کی بھی اگر دیکھیں، کیونکہ جس وقت ہمارا ریوائز ایکٹ جو 2023 میں، پہلے تو 52 میں بنا، پھر 73 کا تھا جو اسمبلی سے پاس ہوا، اور ریسنٹلی جو اس کی ریویژن تھی وہ 2021-22 کے اندر ہوئی، اور 23 میں جا کے جس کی اپروول ہوئی. تو پہلے کونسل کا نام پاکستان نرسنگ کونسل تھا، لیکن اس کے اندر یہ پروفیشنل جو ڈیل کرتے تھے وہ شروع سے اس میں نرسز بھی ہیں، مڈ وائف بھی ہیں، لیڈی ہیلتھ وزٹرز شروع سے ہی ہیں. تو ان کا ایک فیلنگ جو ہمیشہ آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ مڈوائفری خود بھی ایک ڈسٹنکٹ پروفیشن ہے. ہم اس کونسل کا حصہ تو ہیں لیکن ہمارا نام ٹائٹل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک درینہ آپ کہیں کہ ایک وہ تھی، ان کی خواہش بھی تھی اور ایک گلہ جسے کہتے ہیں وہ بھی تھا. تو اس لیے کونسل کو پاکستان نرسنگ کونسل اینڈ مڈوائفری اس کو رکھا گیا. لیکن پھر جب بات آئی ممبرشپ کی تو ممبرشپ میں پہلے جتنا نمبر ہوتا تھا اس کو جو وہ تھا ویژن تھی وہ تو یہ تھی کہ اس کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے. لیکن ساتھ میں جس پچھلی گورنمنٹ میں جب یہ ریوائز ہوا تو یہ تھا کہ اس کے نمبر کو کم کیا جائے. اب جب نمبر کو کم کرنے کی بات آئی تو پھر یہ ہوا کہ چونکہ یہ لیڈی ہیلتھ وزٹر کو بھی پریزنٹ کر رہی ہے، مڈوائفری کو بھی، نرسنگ کو بھی، پھر ماشاءاللہ ہمارے پاس ابھی تو 5 وہ ہیں پروونسز ہیں. تو اگر آپ نے ان چاروں پروونسز کی، گلگت بلتستان کی، ان سب کی کرنی ہے، آپ کو پروفیشنل جو ہیں وہ ایجوکیٹرز بھی چاہیے، آپ کو کلینیشین بھی چاہیے. تو یہ ایک بڑا مشکل ڈیسیجن تھا کہ ان سب کی ریپرزنٹیشن کیسے ہو. تو ابھی ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کونسل کا نقشہ کیا ہوگا جس میں ہم بات ہو رہی ہے کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کی کونسل کو کیا جائے. اور مجھے خود تو اس کے اعداد و شمار کا اتنا میں نہیں کہہ سکتی ہوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے اخبار میں دیکھا ہے، اور خود الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دے ہیو مور دین 45,000 پیپل ہیں، ایسا ہے کچھ فگر انہوں نے بتائی ہے، مجھے تھوڑی سی یہ بھول رہی ہے. تو بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اس کے اندر کافی سارے پروفیشنل ہیں، جیسے کلینکل سائیکالوجی بھی ہے، ری ایبلیٹیشن بھی ہے، ٹیکنیشینز بھی ہیں. تو ایک ویرائٹی ہے اور ایک بڑا نمبر ہے. تو وہ جب سب کو مرج کریں گے
تو پھر اس کا ممبرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا. تو جسٹ ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ بظاہر تو یہ کہنے کو ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ضم کر لیا جائے, لیکن اٹ ہیز کمپلیکسٹی, خاص کر جب ان کے رولز میں, جیسے میڈم یاسمین نے کہا کہ ان کے رولز میں ویریشن ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو فار میکنگ اٹ اویئر کہ یہ جو ڈیسیجن ابھی تو پروپوزڈ ہے, بٹ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور مرجنگ ہو جاتی ہے تو دین اس کے بہت ہی لائک کانسیکوینسز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں, جو کہ ہمیں ڈی ریل کر دیں گی ہمیں ہمارے آبجیکٹیو سے, اور نہ صرف ڈی ریل کریں گی, بہت پیچھے لے جائیں گی, بلکہ اور بہت سارے کانفلکٹ جنریٹ ہو جائیں گے. جیسے بات کی میم نے گورننس کی, پھر ممبرشپ کے ایشوز, تو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن سے تو ہم آگاہ ہو گئے. ابھی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر رئیسہ سے کہ نرسز اینڈ مڈ وائفس کی جو ایجوکیشن ہے اور جو ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر بھی اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا؟ جیسے ابھی کرنٹلی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کنٹری اور ہم نرسنگ ماشاء اللہ سے اس لیول پہ پہنچ گیا کہ ہم اپنے لیول پہ ہی PhDs تک پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشن ہے نرسنگ اینڈ مڈ وائفس کی اور ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہوگی؟ تھینک یو. آئی تھنک اس سوال کا جواب بھی میرے پچھلے جو میں اپنے ویوز آپ کو دے رہی تھی اسی سے منسلک ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی, اینڈ لیٹ می ایلابوریٹ کہ وہ کیسے ہوگا انڈائریکٹلی. بلکہ میں کہوں گی ایک چھوٹا سا یہ, اس کو ہی اگر ہم اس کی تمثیل دیں نا, کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک میجورٹی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو وائی پولیٹیکل پارٹیز لک فار میجورٹی گورنمنٹ, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر ان کا ویژن ایک ہوتا ہے, ان کی پرائرٹیز ایک ہوتی ہیں, اور پھر وہ اپنے ہی ایجنڈا کے لحاظ سے اپنی پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں اور اپنے ویژن کو اور اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ہم 3 تو خود ہی ہیں, نرسز, مڈ وائفس, LHV, اور پھر جب ہم اس کے اندر اور اتنے سارے پروفیشنز کو ضم کریں گے تو نیچرلی اس کی پھر پرائرٹیز جو ہیں وہ پھر سب کی پرائرٹیز کو آپ دیکھیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے پروفیشن کی پرائرٹیز ہیں آپ نرسز اور مڈ وائف کو پہلے دیکھیں, کیونکہ نرسز کو ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری بہت ساری امیدیں ہیں کہ وہاں سے ریمیٹنس آئے گا, ڈیمانڈ ہے. مطلب بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہر پروفیشن کی بات کی جاتی ہے, وہ باہر کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ورلڈ وائڈ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. تو اگر آپ کے جو دوسرے بھی آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے تو ان کی بھی کچھ پرائرٹیز ہوں گی, تو پھر پرائرٹی سیٹنگ میں مسئلہ آئے گا. ڈیسیجن میکنگ میں آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہیں سب اکٹھے, لیکن ڈیسیجن جو ہیں وہ صرف کوئی ایک ہی گروپ لے گا. کیونکہ اگر ڈیسیجن کوئی ایک ہی گروپ لے گا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ سب لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, TV دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک عہد تو کیا ہے کہ ہم سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ اگر ڈس بیلنس ہو تو نیچرلی اس کے امپلیکیشن ہے. تو اس طریقے سے جو آپ کی پرائرٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی, ڈیسیجن میکنگ جو ہیں وہ آپ کے فردر سلو ہو جائیں گے. اگین اس سے ریلیٹڈ جیسے فار ایگزامپل اس وقت جو ہماری پرائرٹیز ہیں پاکستان میں جو نرسز اور مڈ وائف کی ہیں, ہمارا میٹرنل موٹیلٹی ریٹ جو ہے اور چائلڈ موٹیلٹی, انفنٹ موٹیلٹی, یہ سب جو ہیں ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ دے ریئلی نیڈ اٹینشن. اور شرم آتی ہے ان کو سن کے بھی کہ ایون ہم اپنے آپ کو اگر ریجنل اسٹیٹسٹک سے بھی کمپیئر کریں تو ہم بہت خطرناک ایرا میں پہنچ گئے ہیں. اب ہماری مڈ وائف کی ایجوکیشن بھی ایک پرائرٹی ہے. ابھی ریسنٹلی BScM جو ہے 4 ایئر BScM جس پہ میڈم یاسمین نے کافی کام کیا ہے, ڈاکٹر رفعت جان ہیں اور لیڈرز ہیں جنہوں نے سب نے اس پر کام کیا ہے. تو یہ ابھی شروع ہوا ہے.
آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو BSCN ہے وہ یوں تو 1997 میں کنٹری میں شروع ہوا، لیکن اس کو باقاعدہ ایک انٹری ٹو پریکٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی یہ 2018 میں ڈیسیجن ہوا تھا، لیکن ایکچولی امپلیمنٹ 2019-20 میں جا کر یہ ڈیسیجن ہوا. اور اس کا ویژن جو تھا، جو میں آپ کو DWHP کا ذکر کر رہی تھی کہ یہ اس وقت 2000 میں ہم نے یہ ویژن بنایا تھا اور پھر اس کو اتنے سال لگے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، تو پھر بھی ایک جو ویژن تھا اس کو ہم لے کر چلے. ابھی BSCM کی انٹروڈکشن ہے، پھر اس طرح سے ہم آگے ایڈوانس نرسنگ پریکٹس کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ایجوکیشن میں امپروومنٹ آئی تو ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جیسے دنیا میں پروگرس ہو رہی ہے ہم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، یہ سب ہماری پرائرٹی ہے. اسی طرح سے ایک اور کی جو ایکٹ کی جو ریویژن ہوئی ہے، جو 2023 میں جو ایکٹ آیا ہے، اس میں ایک ہمارا جو گول تھا کہ کاؤنسل کو اسٹرینتھن اس طرح سے کیا جائے کہ ایک تو کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ فل ٹائم امپلائی نہیں ہوتے، لیکن ایک ہوتے ہیں فل ٹائم امپلائیز. اور دنیا میں جو اچھی کاؤنسلز ہیں اس میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رجسٹرار ہو، ایک دو کلرک ہو، بلکہ اس کے ڈفرینٹ سیکشن کے اچھے پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے تو اسی طرح سے اس ایکٹ کے اندر بھی یہ گنجائش ہے کہ اس کے اندر کوالٹی ایشورنس کا ایک سیپریٹ سیکشن ہو، ایکریڈیٹیشن کا علیحدہ ہو، رجسٹریشن کا علیحدہ ہو. اب یہ ایکٹ میں اپروو ہو چکی ہیں، لیکن ابھی یہ فلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، ابھی بھی 2-3 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی مطلب اپروول کے باوجود بھی. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس میں اور اتنے سارے لوگ آ جائیں گے اور تو ہم تو پھر وہی جیسے ڈاکٹر کائنات نے کہا کہ ہم ڈیریل ہو جائیں گے، تو ہاں ہم واقعی پھر ڈیریل ہو جائیں گے. یہ تو مطلب ہمیں اپنے گول سے بہت پیچھے لے جائیں گی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم. ایک لاسٹ کویشچن میں کرنا چاہوں گی، پھر ہم آڈینس کی طرف جائیں گے. مے بی دے ہیو مینی کویشچنز ان دیئر مائنڈ. میم یاسمین سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہم سب کی نظر سے گزرا ہے، اس میں جو ریزن لکھی گئی ہے یا جو سامنے آ رہی ہے، ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، دس از دا ریزن فار مرجنگ اے لائٹ ہیلتھ پروفیشنز کاؤنسل ود دا پاکستان نرسنگ کاؤنسل. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے IMF کے تھرو جب ہماری اکانومی اتنی پیچھے چلی گئی تو IMF نے سرٹن لمیٹیشنز اور وہ چیزیں کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ کہاں پہ ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ ہو سکتی ہے، ان ڈپارٹمنٹ کو ریویو کیا جائے. تو جب منسٹری آف ہیلتھ کے اس پہ گئے تو وہاں پہ 45 to 49 کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، تو ان کو کسی طریقے سے مرج کیا جائے. بات غلط نہیں ہے، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ کہاں پہ کس کو ملانا ہے. اب جس طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے، یہ شروع سے ڈاکٹرز اور ڈینٹل ڈاکٹرز یہ ایک ساتھ چلتے آئے ہیں، اور یہ روایات میں بھی ہے اور ہم امپلیمنٹیشن بھی اس کی دیکھ رہے ہیں. دے آر ناٹ ٹو باڈیز، دے آر ٹوگیدر. اسی طرح نرسنگ اینڈ مڈ وائفس شروع سے اکٹھی ہے. اور جب ہم نے وین وی ور دا سگنیٹری آف ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اینڈ آل ان 1988 ہمیں یہ کہا گیا کہ it is compulsory for all nurses to undergo 1 year midwifery training تاکہ ماں اور بچے کی صحت کی جو اموات اور ان کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکے. تو پارٹ اینڈ پارسل رہا میڈیفری نرسنگ کا، تو ہمیں اس کو کرنا ہے. اب آ جائیے آپ ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ. تو ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کی جاتی ہے فائنینشیل چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو پاکستان نرسنگ کاؤنسل ایک پیسے کے لیے بھی گورنمنٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ہم اپنے فنڈز جو ہیں خود جنریٹ کرتے ہیں تھرو ایفیلیشنز اینڈ تھرو رجسٹریشنز اینڈ آل دیٹ. ہم گورنمنٹ کے بجٹ پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ہیں. ہم سیلف ریلائنس پہ ہیں. ہم اپنے تمام جتنے ہمارے کاروبار ہیں یا ہمارے جتنے بھی اسکولس کو چلانے کا ہے، کوالٹیز کو مینٹین کرنا ہے، اسکولوں کو دیکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کے پیشنٹ سیفٹی کو دیکھنا.
وہ تمام چیزیں, تمام کام جو ہیں وہ ہم اپنی کاؤنسل کے ہی جمع کیے ہوئے پیسوں سے کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جب ہم ان پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے تو ہماری کون سی رائٹ سائزنگ ہے اور ڈاؤن سائزنگ ہے. تو میرا خیال ہے جب تک ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے ایک پہ, یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وی ول ہیو 101 reasons for not going for merger. Similarly, they must be having their reservations. Why do they want? ہم تو احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, ہم آگے جا رہے ہیں, ہمارے پورے پروونسز سے, پورے پاکستان سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ نہیں, یہاا ہماری اٹانومی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی, ہمارے انٹرنیشنل لنکیجز جو ہیں, نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. ہماری نرسز باہر جاتی ہیں, اسکالرشپس ملیں گے, انہوں نے جانا ہے. ہم انٹرنیشنل کاؤنسل آف نرسنگ اور انٹرنیشنل کانفیڈریشن آف مڈ وائف کے ممبر ہیں. تو پھر اس کاؤنسل کا کیا نام ہوگا جو دونوں کی ہوگی, اور پھر کیا الائڈ ہیلتھ کی ریپریزنٹیشن وہاں جانی ہے. تو پھر ان کے کنسرنز ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ریسنٹلی ہمیں ایک رسپانس ICN کی پریزیڈنٹ کا بھی آیا ہے کہ واٹ آل از گوئنگ آن, اٹ ول ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا پروفیشن, ڈگنیٹی اینڈ اٹانومی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جب تک ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے چیزیں ریزالو نہیں ہوتی, کنسرنس وہیں رہتے ہیں. تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ وی go on a table talk with the stakeholders who are designing this proposal and wanted this merger, تاکہ ہم ان کو کنونس کر سکیں کہ ہم کیا اور ہم کیسے اور ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. تھینک یو. Thank you so much. I would like to thank you to all my respectable speakers, and I would like to go to the audience. If someone has a question to ask from the speakers. تھینک یو. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل اس سیشن کو ارینج کرنے کے لیے. میرا کویشچن یہ ہے کہ جب سے یہ نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ آیا ہے, ڈیلی بیسس پہ اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہے, پروٹیسٹس ریکارڈ ہو رہے ہیں, تو آیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہے کہ نہیں, اور اگر رسپانس نہیں آیا تو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا ہمارے اسٹیک ہولڈرس کی طرف سے؟ I would like Ma'am Zahida to respond to the question, please. جی ایسے ہے کہ ابھی تک تو گورنمنٹ کا کوئی رسپانس نہیں ہے. ڈیلی بیس پہ تمام پروونس میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر لیول پہ جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں, احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ لیولس پہ کوئی اس طرح کی ٹیبل ٹاک کی کوئی کسی کو پیش رفت نہیں ہوا. اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہم سب پروفیشنل ہیں, اور پروفیشنل لوگوں کی طرح جو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم پیشنٹس کی کیئر کرتے ہیں, بہت رسپیکٹفل طریقے سے ہم اس بات کو لے کے چل رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں, ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پلیز ہمارے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ہماری پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل ہے, اس کی اٹانومی کو خراب نہ کیا جائے. ہماری جو نرسز ہیں اس ٹائم بہت غصے میں ہیں, تو بالکل ایسا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ضرور اٹھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بہت سارے پروونس جو ہیں موو بھی کرنے لگے ہیں, اور بالکل ایسے ہی ہے کہ بلیک پٹیوں پہ آ گئے ہیں. تو اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی تو میری گورنمنٹ سے بھرپور اپیل ہے کہ ہماری اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں. ہمارے چاروں پروونس میں ہماری 4 DG نرسنگس بیٹھی ہوئی ہیں, نرسنگ کونسل میں پریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, باقی فیڈرل لیول پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں بیٹھے, خود بھی بیٹھے, ٹیبل ٹاک کریں اور کسی اس مسئلے کا حل نکالیں. تھینک یو. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آئی تھنک دیٹس ویری گڈ کویشچن. اور شاید ظاہر ہے جب غصہ آتا ہے جب آپ کی, کیونکہ یہ ایک ڈسرسپیکٹ بھی ہے نا کہ ایک اٹانومس کاؤنسل جو اتنے عرصے سے ہے, اتنی پرانی ہے, اتنا
کام کے بعد آج جو ہے آپ ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں گیا, بس حکم صادر کر دیا گیا ہے. اور مجھے تو یہ بڑی بے وقوفی بھی نظر آتی ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت کم کرائسس ہے؟ وی آر فیسڈ ود اے اکنامک کرائسس ہمارے پاس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہمارے پاس ہے, تو کیا اب یہ پروفیشنل کرائسس بھی ہم نے کریٹ کرنا ہے؟ یہ کون سی دانش مندی ہے؟ ٹھیک. لیکن ایک یہ ہے جو ہمیں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں, اس میں صرف یہ ہے کہ جیسے میرے دوسرے کلیگز نے بھی کہا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں, پروفیشنلز ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا رشتہ جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ ہے. تو میں تو اس فورم سے, جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی پبلک سے بھی جو ہمیں سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھیں گے اور جس کی جو بھی انفلوئنس ہے, کہ خدا کے لیے جو بھی اس وقت ڈیسیجن میکر ہیں, جو بھی اس وقت پاور میں ہیں, ان کو یہ کہا جائے کہ وی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو یٹ another crisis. We have enough things. اور ہر کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی مزید ڈس اپوائنٹمنٹ لے کر آ رہا ہے. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہم کیوں, آج اگر آپ پچھلے ہفتے کا دیکھیں کہ جتنا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم لوگ باہر آ رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ ٹائم ہم ایک اپنے ایسے ٹائم میں سے لے رہے ہیں جو وہ ٹائم کو ہم کچھ اچھا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ دا بیسٹ یوز آف اور ٹائم کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہماری اٹانومی کے جو ہے وہ مینٹین کیا جائے. ٹھیک ہے, دا گورنمنٹ نیڈس ٹو سپورٹ اس, ٹھیک, کہ ہم جو ہے آگے کی طرف موو کریں, ہم ان کو ہیلپ کریں. جو ان کا گول ہے کہ ہمیں مزید ایک اکانومی کو امپروو کرنا ہے اور نرسز کی ڈیمانڈ ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو دی اپرچونٹی, تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم اس اپرچونٹی پہ کام کریں اور ہیلپ کریں, رادر دین کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنے لیے جسٹیفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری اٹانومی کو برقرار رکھا جائے. تھینک یو. Thank you so much for such an elaborative answer. Thank you. We have another question. جی تھینک یو سو مچ, ویری پروڈکٹیو ڈسکشن. اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج تمام لیڈر ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. میرا کویشچن اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو مرجنگ والا جو چل رہا ہے, ان کیس اگر یہ مرج ہو جاتا ہے تو جو نرسنگ کالجز میں جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں, جو کہ پرنسپل جسے ہم کہتے ہیں کہ جو وہ اسپیشلی جو MSN ہولڈر ہوتے ہیں, تو وہ تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور کیونکہ ڈفرینٹ جو پروونسز کی اگر بات کی جائے, بلوچستان جیسے, میں خود بھی بلوچستان سے میرا تعلق ہے, تو وہاں پر تو ایون کہ ہمارے پاس MSN کوالیفائڈ بھی نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے فیکلٹی کا بھی ایشو ہے. تو اگر ان کیس میں ظاہر الائڈ ہیلتھ سائنسز اگر مرج ہو جاتی ہے تو ان کے بھی جو وہاں پہ MPH حضرات ہیں یا جو ڈفرینٹ وہ ہیں, تو کیا وہ بھی ہمارے کالجز میں پھر ایز اے پرنسپل کی سیٹ پہ ہوں گے؟ I would request Ma'am Yasmin to please respond to the question. آپ نے جو سوال کیا بالکل ٹھیک کیا ہے. یہی تحفظات ہیں ہمارے کہ کیا ان کالجز میں جن کو آج ہم نرسنگ کالج کی ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں, وہاں الائڈ ہیلتھ کی بھی ایجوکیشن آ جائے گی. ان کی ایفیلیشن بھی چونکہ کاؤنسل کی ہے, وہ بڑی کاؤنسل جو بنے گی, اگر اللہ نہ کرے کہ وہ بنے, لیکن اگر بنتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر گڈ مڈ ہو جائیں گی, ہوچ پوچ ہو جائیں گی چیزیں. تو چیزوں کی کلیئرٹی جب تک نہیں ہوتی, یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہر پروفیشن کو اس کی اس ڈگنیٹی کے ساتھ لے کے چلیں. پھر تو کوئی بھی کہیں بھی چلا جائے گا. پھر جو ہیلتھ پروفیشنل, ہم نہیں کہتے کہ وہ کسی سے کم ہے, وہ بھی اپنی جگہ بہت ہمارے لیے بہت رسپیکٹفل ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. ان کے اپنے گولز ہیں, ان کے اپنے رولز ہیں, انہوں نے اپنے پروفیشن کو آگے لے کے جانا ہے. نرسنگ کے ساتھ مرج ہو کے پھر یہ سارا کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہانی کہاں شروع ہوئی اور کہاں جا رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب بھی کہیں گیپ آتا ہے تو وہاں فل ان دا بلینک جو ہے نا, وہ پھر اسی قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں.
जब नर्सिंग स्कूल BSN वगैरह भी हमारे शुरू हुए थे, टू स्टार्ट विथ हमारे पास MSN नहीं थे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को ये पोजीशंस दी गई थी, लेकिन फिर हमारी ही नर्सिंग ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फ़ाइट किया और स्कूलों ने ऑफ़र करना शुरू कर दिए MSN प्रोग्राम्स, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी स्कूलों में जो प्रिंसिपल्स हैं या तो वो PhD स्कॉलर्स हैं या फिर वो मास्टर्स, एटलीस्ट मास्टर तो हैं। तो ये बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और आपके जो खदशात हैं बिल्कुल ठीक हैं। तो हमें खुद को बचाना है, अपनी एजुकेशन को। और आप ये देखो कि अगर हम ये बात करें, जब से पाकिस्तान बना, पहले ऑक्सिलरी नर्सेस थी, कुछ थोड़ी बहुत नर्सेस रह गई थी, फिर ये काउंसिल्स बनी, वेस्ट पाकिस्तान काउंसिल थी, ईस्ट पाकिस्तान अलग थी, फिर ये एक काउंसिल आगे आई, तो फिर हम मतलब कहाँ जाएंगे? कौन सा लाइसेंस होगा? मेरा, आपका, उनका, सब लाइसेंस एक होंगे, एक ही लोगों पे जाएंगे, मिसयूज़ होंगे ना वो लोगों फिर कि काउंसिल कर आया तो वो नर्स है या क्या, तो बहुत से लोग उस खाते में भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस किस्म के माफिया को तो मौका चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें ख़त्म हों, और गवर्नमेंट का जो एम है कि हमारी इकॉनमी मजबूत हो, और नर्सिस के थ्रू, क्योंकि नर्सिंग इन डिमांड है, इन डिमांड जो भी प्रोडक्ट हो, इन डिमांड जो भी प्रोफेशन हो, उसको जितना स्ट्रेंथन किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है उस प्रोफेशन के लिए भी और उस गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये डाइल्यूट नहीं करना हमने इस इशू को, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम एक टेबल पे आएँ और इन चीज़ों को नेगोशिएट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, मैं एक सवाल ये भी करना चाह रहा था कि अगर हम, जैसा आपने बताया कि इस नोटिफिकेशन की असल खुद मिनिस्ट्री को भी नहीं पता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है फाइनेंशियल इश्यूज से, तो क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस चीज़ पे बात की गई है? और दूसरी बात, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एलाइड हेल्थ साइंसेज को नर्सिंग काउंसिल आबियारी करे या गोद में ले ले? गोद ले लेने से मेरा मतलब ये है कि उसको एक सेपरेट काउंसिल होते हुए नर्सिंग काउंसिल उसकी सिर्फ रहनुमाई करे, तो वक्त वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। I would request Professor Dr. Raisa to please respond this question. जो आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि फाइनेंसेस का ताल्लुक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, हमारे इल्म में कुछ नहीं। हम यही तो कह रहे हैं ना कि इसके जो उसमें लिखा हुआ है वो तो डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, और उसका ताल्लुक, जैसे प्रोफेसर यास्मीन ने एक्सप्लेन किया कि उसका ताल्लुक फाइनेंस से है, लेकिन हम तो डिपेंडेंट नहीं हैं गवर्नमेंट पे। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि हालांकि 2023 में जो नया एक्ट आया उसके तहत उसको स्ट्रेंथन, उसकी अप्रूवल हो गई है लोगों की, वो काउंसिल के ही फंड से इंशाल्लाह आएंगे, उसमें गुंजाइश है इस बात की, लेकिन अभी तक उसको किया नहीं है। तो जब वो नहीं, क्योंकि हमने तो वो इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए किया है ना, तो जब वो लोग होंगे ही नहीं तो जो हम चाहते हैं वो तो नहीं होगा। लेकिन उसको कैसे देखा जा रहा है, क्या ये देखा जा रहा है कि अभी उसमें जिन लोगों को आना है, ठीक है, उसको ना हो वो स्ट्रेंथन, वो ना आए। इसी तरह से जो है कि एक ही शख्स जो है वो 3 लोगों के रोल कर रहा है, तो वो करने को तो होगा, लेकिन आपको पता है कि फिर वो इफ़ेक्टिव तो नहीं होते ना। तो हम तो इफ़ेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह से भी गवर्नमेंट पे फिर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आपकी जो बात, जैसे आपने कहा कि उसको गोद ले लें या उनकी रहनुमाई करें, मेरे ख्याल से वैसे तो कोई भी एक प्रोफेशन जो है वो दूसरे के लिए कर सकता है। जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो शुरू से, मतलब हमने तो अपनी जद्दोजहद के तहत आगे बढ़े हैं ना, लेकिन उनको तो अच्छी खासी सपोर्ट मिली है। वैसे भी मेडिकल डोमिनेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रॉस काउंसिल हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारा सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का,
جس طریقے سے کارڈ سے اور الیکٹرانک سے، اس میں ہم پہلے تھے. ایون جو ایگزام تھا اس کا لائسنشر کے لیے جو ایگزام تھا وہ نرسنگ کاؤنسل نے یہ پہلے انیشیٹو لیا. ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی پھر ہمارے پاس جب بہت سارا چھوٹے اسکولوں کا مافیا آیا تو دین دے ور ناٹ ان دا فیور کہ اس طرح کا ایگزام ہو، اور پریشر ڈال کر اس کو ختم کیا گیا. ابھی آج پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل جو ہے وہ یہ ایگزام کنڈکٹ کر رہا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے. تو میرا یہ ہے کہ کراس کاؤنسل ایک دوسرے سے چیزیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی لیڈرز کی ڈیپتھ ہے یا ریسورسز کی ایز سچ جو ہے وہ ڈیپتھ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، یہی ہم کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بہت اچھی ہو جو انہوں نے چھپا کر رکھی، ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، لیکن فی الحال تو ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. اینڈ دیٹس وٹ آئی سی دیٹ ایز ڈس ریسپیکٹ ٹو دا پروفیشنلز. تھینک یو سو مچ میم. میڈم میرا یہ کویشچن تھا کہ جس طرح پروفیشنل اٹانومی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں اس پروفیشنل اٹانومی کی وجہ سے دے آر ولنگ ٹو چوز دی نرسنگ پروفیشن. تو ویسے ہی پاکستان کے اندر نرسز کی جو ہیومن ریسورس کا کرائسس ہے اور ہم ریمیٹنسز کے لیے باہر بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ اس ڈیسیجن کے بعد اس پہ امپیکٹ آئے گا کہ لوگ اس پروفیشن کو چوز ہی نہ کرنا چاہیں کیونکہ پروفیشنل اٹانومی ختم ہو جائے گی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ میرے خیال میں اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کر لی ہے. شاید ڈائریکٹلی تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی پروفیشنل اٹانومی، ریکگنیشن، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. جیسے اس وقت جو ہے ہم کنٹینیوسلی امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں، کس طرح سے ہم آگے جائیں. جیسے اسپیشلائزیشن از اندر گول. جب ہم پہلے 1 سال کی ہوتی تھی اسپیشلائزیشن، لیکن وین وی موو فرام ڈپلوما ٹو ڈگری پروگرام تو نیچرلی لوگ ڈگری کے بعد نہیں کرنا چاہتے ہیں اس اسپیشلائزیشن کو. اب اس کے اندر بہت گنجائش ہے کہ ہم اپنے کریکولم کو ایسے ڈیزائن کریں کہ پوسٹ بیسک لیول پہ ڈپلوما آفر ہو اور پھر دین اٹ کین لیڈ ٹو ماسٹرس پروگرام. ٹھیک ہے، تو وی نیڈ ٹو تھنک ان دیٹ وے کہ ہم یہ سب چیزیں کس طرح سے کریں. تو اگر ہمارے ڈیسیجن میکنگ سلو ہوگی، اور ارلیئر میں نے یہی چیز کہی کہ ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی یہ بات ہوگی کہ اس پہ ایفیکٹ پڑے گا. جیسے ایک اور میں آپ سے کر دوں کہ ہر شخص آج سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو جائے کہ بہت ساری نرسز اکٹھی وہ بنا لیں کسی مشین میں ڈال کے اور ان کو ہم باہر بھیج دیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، خود مجھے آ کر لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ایسے کریں نا، آپ کا شفا کی ریکگنیشن اچھی ہے، ہم آپ کو کچھ لوگوں کو دیتے ہیں نرسز کو، ان کو آپ نا 3-6 مہینے کی ٹریننگ کرا دیں. ٹھیک ہے، پیسہ وہ ہم دیں گے تاکہ ہم ان کو باہر بھیج سکیں. تو جیسے میڈم یاسمین نے کہا کہ اس میں پھر بہت ساری اور ایسی چیزیں نکل آئیں گی، کیونکہ پھر جب آپ کی اپنی اٹانومی نہیں ہوگی تو پھر چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. اور دیکھیں نا، اٹانومی اور پاور کے ساتھ ایک جو چیز ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اونلی اتھارٹی اینڈ اٹانومی، اٹس اکاؤنٹیبلٹی گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو اب اگر ہماری اٹانومی ہے، ہماری ڈیسیجن میکنگ ہے تو وی آر آلسو اکاؤنٹیبل. اگر کچھ خرابی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن جب آپ کے بہت سارے ڈیسیجن میکر ہوں گے تو پھر تو ہر کوئی ایک دوسرے پہ ڈالے گا. ٹھیک ہے، اور اگین آئی ول سے کہ آپ آج کل جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو کوئی بھی چیز جب غلط ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کون لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آل وی آر ڈوئنگ پٹنگ اٹ آن ایچ ادر. سو دا سیم تھنگ ول ہیپن اینڈ اٹ ول افیکٹ. تھینک یو. Thank you for arranging this session. I think کہ سویلائز نیشن میں یہی ایک طریقہ ہے کہ میڈیا کے تھرو جو ہے اپنی ویو پوائنٹس کو لے کے اور پھر اس کو اچھی طرح سے گورنمنٹ سیریس لے کے ریزالو کرتی ہے کنفلکٹس کو اور ایشوز کو.
मेरा सवाल ये है कि जो बात चल रही है तो एलाइड हेल्थ साइंसेस के जो एक स्टेक होल्डर है उसकी स्टांस भी अगर सामने आ जाए कि उनका भी इस बारे में क्या ख्याल है तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा. थैंक यू सो मच. मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, तो मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें. सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जब से ये मर्जर का नोटिफिकेशन आया है, तो जिस तरह हम लोग प्रोटेस्ट एज अ नर्स कर रहे हैं हर लेवल पे, तो इसी तरह एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह कुछ लायामल हो सकता है आप लोगों की राय में कि हम कंबाइनली कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि गवर्नमेंट का ये प्रपोजल ही रह जाए और मर्जर पे ना जाए. थैंक यू. बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये प्रपोजल ही रह जाए. इलाइट हेल्थ वाले कर रहे हैं, आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं. कुछ लोगों से मैं मिली भी हूँ, लेकिन वो इतना ओपन हो के अभी तक नहीं आए. पिछले दिनों उन्होंने पिम्स में कोई की थी मीटिंग मिलके, और उसके लिए उन्होंने अपनी कोई निकाला भी था मीडिया में. तो अभी तक ना तो उन्होंने हमें कहा कि आए हम बैठते हैं, और सच्ची बात तो ये है हमने भी अभी नहीं कहा. ठीक है, हमने भी उनको अभी नहीं कहा कि आओ ना हमारे साथ बैठो. आप आना चाहते हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो भी ये कहते हैं हम मर्जर नहीं चाहते. तो उनकी क्या रीजंस हैं, ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है. अगर गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन नहीं करती तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ख्याल है हमारा यही है, हम उनको इनवाइट करेंगे, कम एंड सिट विद अस, क्योंकि हम वो दो पार्टियां हैं जो मुतासिर होंगी. तो वी आर डेफिनेटली गोइंग एज ए नेक्स्ट स्टेप टू मीट विद देम, ताकि हम कोई लाया अमल करें और फिर टुगेदर वी विल मूव टू द गवर्नमेंट. इसी चीज़ के अंदर मैं एक थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर भी उन लोगों ने एहतजाज किया था, एलाइड हेल्थ साइंसेज वालों ने, इसी मर्जर के ख़िलाफ़. अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये कल परसों सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ देखी है. मैं ये कहूँगी कि ये सही है जो आपका पॉइंट है. इस पे थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन बाकायदा दावत हमने नहीं दी. तो इंशाल्लाह इसमें कोई वो नहीं है, हम पहल कर सकते हैं, हम उनको बुला सकते हैं अपने साथ. थैंक यू. मैम, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, क्लेरिफिकेशन है. अगर हम मर्जर की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट जा रही है ऐसा, तो क्या हमारे पास पूरी दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल है इस तरह की, इंटरनेशनली कोई ऐसी कौंसल्स इस तरह की हैं जो ऑलरेडी जो मर्जर में काम कर रही हैं? ये जी ऐसा है कि कुछ रूमर्स थे कि कौंसल्स जो हैं पैरामेडिक्स काउंसिल के साथ मिलके काम कर रही हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल्स जो हैं पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट काम कर रही है. हाँ, अलबत्ता एक अपना इंग्लैंड की, यूके की एक एग्जांपल है कि उनकी काउंसिल में गवर्नमेंट ने ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश की, उन्हें मर्ज करना चाहा. उनकी जो पैरामेडिक्स की जो काउंसिल है, हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल, तो उसमें फिर जो स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें बिठाया गया, और उनकी जो आपस में जो बातचीत चली उसमें जब उनकी सुनी गई नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल की, तो बिल्कुल उनका कोई ज़म नहीं हुआ. और अपनी जो पैरामेडिक्स की जो है काउंसिल वो अपना अलहदा काम कर रही है, और नर्सिंग की काउंसिल अपना खुद काम कर रही है. वो भी ऐसा नहीं हुआ, वो भी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है. Thank you so much. There is one last question, I think.
First of all, I'm so thankful for our guest कि उन्होंने इतनी अच्छी insight दी for this issue that we are facing at nurses. मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी ताकि आप I actually want you to elaborate कि हम जानते हैं कि PNC के through and PNC itself बहुत से international levels पे पाकिस्तानी nurses को recognition दिला रही है, accreditation दे रही है. अगर ये merger होता है तो क्या वो platforms पाकिस्तानी nurses की जो recognition वो अभी इशू कर रहे हैं या accreditation दे रहे हैं, क्या वो उसको कैंसिल कर सकते हैं? मैंने आपसे अभी बताया ना कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की प्रेसिडेंट ने हमें ख़त लिखा है इसी रिस्पॉन्स में. तो उनके 3 क्वेश्चन थे कि गवर्नेंस और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है और इनकी जो आइडेंटिटी है उसका फिर क्या है, मतलब आप उसको किस तरह देख रहे हैं. क्योंकि जाहिर है वो भी अपने लेवल पे सोचेंगे कि इस काउंसिल को जो नर्सिंग की नहीं है और इलाइड हेल्थ की है तो उसमें से इस सेक्शन को, इस सेक्ट को कैसे अलग किया जाए. डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो असरात आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आए. तो इंटरनेशनल लेवल पे वही बात है ना कि आप अपनी एक जगह बनाते हैं और फिर कोई आके आपको उठाए तो पीछे ले जाए. बड़ी मुश्किल से हम वहाँ तक पहुँचे. जो आज हम दुनिया के साथ खड़े होते हैं तो बहुत वक्त लगा इसमें. और आज जो हम कॉलेजेस में अपने PhD स्कॉलर्स और ये लेके जा रहे हैं और हमारी रिसर्च आगे जा रही है तो वो ऐड होगी उस बॉडी ऑफ नॉलेज में नर्सिंग की जो इंटरनेशनली भी आ रही हैं रिसर्चेस. तो अगर हम ये सारे काम पीछे चले जाएंगे तो फिर कौन आपको पूछेगा. इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ एज एन एग्जाम्पल कि जैसे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे बहुत रिसेंटली इवन लास्ट वीक ही था कि रीजनल लेवल पे मिडवाइफ्स अलायंस की बात हो रही थी. तो ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं और स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, जैसे बहरीन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इजिप्ट है. तो उसमें उन्होंने लीडर उसकी जो फॉरम की जो मीटिंग थी और उस अलायंस पे जो काम करना था उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना. ठीक है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को क्यों चुना, इसलिए कि पाकिस्तान के जो मिडवाइफरी के लीडर हैं उनकी एक पहचान थी, रीजनल लेवल पे उनका काम है. और ये मतलब जिसको चुना जिस कंट्री को, तो जाहिर है काउंसिल के थ्रू ही चुना गया. तो अब आप सोचें कि अगर इसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो तो अगर हमारा नाम अभी तक हमें पता, हमें रुक जाती हूँ ये कहते हुए कि हमें नहीं पता कि जिस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये बस मर्जर हो जाए तो उसका क्या नाम होगा. तो अगर उसका नाम एक्सक्लूसिवली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी नहीं होता है, कुछ और उसका नाम होता है, तो जाहिर है उसका एक डाइल्यूटेड इफेक्ट होगा ना, आपकी प्रायोरिटी पे फिर वो नहीं होगा. इसी तरह से कोई भी और इनिशिएटिव है जो अर्लियर अगर आप उस पर रिफ्लेक्ट करें कि क्यों कनाडा ने ये सोचा कि वो पाकिस्तान की नर्सिंग को और मिडवाइफरी को स्ट्रेंथन करे और उनकी काउंसिल को स्ट्रेंथन करे. ठीक है, इसलिए कि अगेन इट्स what we are स्पेसिफिक, उसके साथ क्लैरिटी के साथ, उन गोल्स के साथ. लेकिन जब आपकी वो रिकग्निशन नहीं है तो नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों तरीके से आप इफेक्ट तो होंगे. थैंक यू. Assalamu alaikum, madam. I think this could be the last question. क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर एक हफ्ते से हम मुसलसल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो एक अगर हम पब्लिक को अवेयरनेस दे के हम इसके बाद अगर कोई किसी एहतजाज की तरफ जाते हैं तो हमें जो स्टेक होल्डर है जिस तरह आप है, तो उस सेंस में आप पूरे पाकिस्तान को
क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें आगे अगर इसी तरह इग्नोर किया जाता है तो आगे हमने क्या करना होगा? थैंक यू सो मच. हाँ, आपका क्वेश्चन मुश्किल तो बहुत है, लेकिन देखिए जी, हमारी कोई शनाख्त जो है हमारी कोई ख़त्म करने जा रहा हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं, और मेरे ख़्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम छीन के लेंगे. मेरा बस यही आंसर है. Thank you so much. Thank you for your insightful questions. And I think audience is very much interested to listen to our speakers. And we have now the last question. ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली रिफ्लेक्शन है. पूरी इस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे लग रहा है आखिर गवर्नमेंट को, जब एक ऑटोनोमस बॉडी है पीएनसी, वो इनिशियल स्टेज से अभी तक खुद से कमा रही है, खुद से जनरेट कर रही है, खुद ही यूटिलाइज़ कर रही है, और पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा हो रहा है, इससे नुकसान नहीं है कोई, और रेमिटेंसेस भी नर्सिंग की वजह से आ रहे हैं. मेरा एक रिफ्लेक्शन है कि आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है. वो स्टेक होल्डर जिनका एक एक मिनट बहुत कीमती है, जैसे मैम रईसा हैं, मैम यास्मीन हैं, मैम जाहिदा, अभी वो ये यहाँ बैठी हैं कि आप ये मर्जर क्यों हो रहा है, इसके ऊपर वो जस्टिफाई कर रहे हैं. वो उनका टाइम इतना प्रीशियस है कि वो नर्सिंग की क्वालिटी के लिए काम कर रही हैं, वो पेशेंट सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं, नर्सिंग क्वालिटी ऑफ नर्सिंग के लिए काम कर रही हैं. ये टाइम उनका वहाँ यूटिलाइज होना चाहिए था, ना कि वो यहाँ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ये सारे स्टेक होल्डर्स. तो ये बहुत दुख की बात है. आखिर हमारी गवर्नमेंट क्यों सो रही है, कब हम जागेंगे, क्या कर रहे हैं. पाकिस्तान पहले बहुत पीछे चला गया, क्लैशेस कितने बढ़ते जा रहे हैं रोज़ बाय रोज़. तो उनके पास कम प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि बाकी तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो था, पॉलिटिकल क्राइसिस तो है, अभी वो एक प्रोफेशनल क्राइसिस भी क्रिएट करना चाहते हैं. तो हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही. ये बहुत बैड फील कर रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं. थैंक यू. मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि हम दरिया हैं हुनर जानते हैं, हम दरिया हैं हुनर जानते, तो फिर रास्ते बनाने भी हमें आते हैं. Thank you so much, and thank you for all the insightful questions. And we can feel your emotions, and we are feeling the same way because we all are part of nursing fraternity. और थैंक यू सो मच. मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने वेनरेबल स्पीकर्स का, और जैसे कि ऑडियंस ने भी कहा, आपका वक्त बहुत कीमती है, और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए और हम सबको अवेयर किया कि ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू अंडर डिस्कशन है आजकल, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है इसका, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. प्रैक्टिकली ये किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, गवर्नेंस के मैटर्स को, मेंबरशिप के इश्यूज़ किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं, और एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अल्टीमेटली पेशेंट केयर किस तरह से अफेक्ट हो सकती है. तो हम सब इस बात से इस सेशन को कंक्लूड करते हैं कि ये जो एक प्रोपोज्ड मर्जर है, ये अनकॉल्ड फॉर मर्जर है, और ये बहुत सारे भयानक कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकता है. तो ज़रूरत इस बात की है कि सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए, उनका इनपुट लिया जाए. स्टेक होल्डर से मुराद दोनों प्रोफेशंस के लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स की और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की. जब तक वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं बैठेंगे, गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक नहीं करेंगे, तब कोई सोल्यूशन सामने नहीं आएगा. और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इनवाइट करे, हमारे लीडर्स को इनवाइट करें, ताकि इस इशू पे बात हो सके, इसके पर्सपेक्टिव से लेकर इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस तक, और फिर इस डिसीजन को रिवर्ट किया जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.